اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم الحمدللہ ایک نیا سلسلہ شروع کرنے جا رہے ہیں کہ ہم قرآن مجید کو ڈائریکٹلی ہم سمجھ سکیں اور بغیر ترجمے کے۔ عزیزان گرامی، ایک میں نے کورس مرتب کیا ہے، قرآن پڑھنا سیکھیں، اور یہ میرے شیخ والد اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت فرمائے، ان کا ایک خواب تھا کہ گھر گھر قرآن پہنچایا جائے تاکہ ہمارے اختلافات، یہ فرقہ واریتیں، یہ مسلکی گروہ، یہ تعصبات ختم ہو سکیں۔ ایک لطیفہ جو میرے ساتھ پیش بھی آیا، امریکہ میں یہ مشاہدہ میں آیا کہ امریکن حضرات گرامیٹیکلی کچھ کمزور ہوتے ہیں۔ جب وہ انگلش بولتے ہیں تو گرامر میں، ٹینسز میں گڑبڑ کر جاتے ہیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ ہم لوگ ان کی غلطیاں تو نکال رہے ہوتے تھے، ہمیں خود زبان نہیں آتی تھی، ہم بولنے کے قابل نہیں ہوتے تھے، لیکن ان کی غلطیاں پکڑ رہے ہوتے تھے کیونکہ ہم نے انگلش گرامر سیکھا ہوا ہے، ٹینسز، ڈائریکٹ، انڈائریکٹ، ایکٹیو وائس، پیسیو وائس۔ ابھی گرامر تو آ گیا، گرامر میں ہم ماہر ہو گئے، زبان نہیں آ رہی، بولنے کے قابل نہیں ہے، اپنے آپ کو ایکسپلین کرنے کے قابل نہیں ہے۔ اور اس کام کا سب سے بڑا ایک داعیہ اور باعث یہ بنا کہ میں نے دیکھے کہ بہت زیادہ کورسز مرتب کیے گئے اور سارے کے سارے بیسڈ کرتے ہیں گرامر پہ، نحو پہ، صرف پہ، جبکہ سچی بات ہے کہ زبان گرامر نہیں ہوا کرتی۔ گرامر زبان کو امپروو ضرور کرتی ہے، گرامر زبان کو پالش کرتی ہے۔ یوں نہیں ہے کہ پہلے میں گرامر سیکھوں گا پھر مجھے زبان آئے گی۔ عزیزان گرامی، زبان دو باتوں کا نام ہے، ایک ماحول، ایٹماسفیئر، اور دوسرا الفاظ یا جملے۔ یہ دو باتیں میسر ہیں، آپ کو زبان آ جائے گی۔ ان دو باتوں میں سے کوئی ایک اویلیبل نہیں ہے، آپ کی دسترس میں نہیں ہے، آپ کو زبان نہیں آئے گی۔ آپ کے پاس ووکیبلری کا پورا ایک ذخیرہ، ایک بینک ہے، ماحول نہیں ہے، اسے آپ ادا نہیں کر سکتے، آپ کو زبان نہیں آئے گی۔ یا ماحول ہے اور آپ کے پاس الفاظ نہیں ہیں، پھر زبان نہیں آئے گی۔ تو دونوں باتیں لازم و ملزوم۔ متفق علیہ حدیث ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں روایت کرتے ہیں حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے۔ آپ کا ارشاد گرامی ہے کہ الماہر بالقرآن مع السفرہ الکرام البررہ، وہ شخص جو قرآن میں ماہر ہے، پڑھنے میں، سمجھنے میں، وہ تو جو بڑے بڑے فرشتے ہیں وہ ان کے ساتھ، جبرائیل، میکائیل، اس کا مقام تو اتنا بلند، اللہ کے اتنے قریب ہے۔ فرمایا والذی یتعتع فی القرآن وہو علیہ شاق لہ اجران، اور ہاں وہ شخص جو قرآن پڑھتے ہوئے اٹکتا ہے، اور قرآن پڑھنا اس کے لیے ذرا مشقت دہ ہے، تکلیف کا باعث ہے، ابھی کمفرٹیبل فیل نہیں کرتا قرآن پڑھتے ہوئے، یا ابھی ٹھیک طرح سمجھ نہیں رہا، وہ مایوس تو دور درکنار، اس کا اجر دگنا ہے۔ الدرس الاول، پہلا سبق عربی، ہم بلکہ قرآنی عربی میں کہوں گا، اور بار بار میں اسی پہ زور دوں گا کہ ہم قرآنی عربی ہی سیکھ رہے ہیں۔ الف، با، تا، ثا، یہ آپ کو انڈر لائن نظر آئیں گے، وہ حروف، وہ لیٹرز جن کو ہم تلفظ میں، ادائیگی میں ہم غلطی کر جاتے ہیں۔ سا، ہم عام طور پہ سا پڑھ جاتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ عربی زبان کے حروف تہجی جو الفابیٹس ہیں وہ 28 ہیں۔ کوشش کیجئے گا کہ کنسنٹریٹ کرنا ہے، اور تلفظ آپ کا جتنا بہتر ہوگا آپ کی زبان اتنی بہتر ہوگی۔ ثا، جیم،
ہا، ہا یہ بھی آپ کو انڈر لائن نظر آ رہا ہے، خا، اس کے بعد دال، ذال، ذال میں بھی ہم پروننسیشن میں تھوڑی سی گڑبڑ کر جاتے ہیں، اسے زا کہہ دیتے ہیں، جبکہ یہ ہے ذا، ذال، را، زا، سین، شین، صاد، صاد ہم عام طور پہ سین پڑھ جاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے، صاد، سین کو تھوڑا سا ہم نے موٹا کرنا ہے، ضاد، اور یہ عربی کا پروننسیشن میں سب سے مشکل لیٹر ہے، ضاد، طا، ظا، عین، غین، فا، قاف، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا اور یا۔ چند حروف جس پہ ہم تلفظ میں گڑبڑ کر جاتے ہیں، الف اور عین، اور ہم عام طور پہ عین کو الف ادا کرتے ہیں، اور میں نے الفاظ وہ یہاں پر لکھے ہیں جو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ عالم، عالم اردو میں جھنڈے کو ہم کہتے ہیں، ذرا تھوڑا سا ادیبانہ اردو میں آج کل استعمال کم ہی کرتے ہیں، لیکن جب اس کو ہم ادا کریں گے تو علم کہیں گے، عین کو الف ادا کر دیں گے، اور اس سے مطلب میں فرق آ جاتا ہے۔ عالم جھنڈا اور علم درد، درد و علم ہم اردو میں فریکوینٹلی یوز کرتے ہیں۔ دوسری حروف جن میں ہم گڑبڑ کر جاتے ہیں، تا اور طا، مثال کے طور پہ تقوی اور طہارہ، یا اردو میں طہارت ہم کہتے ہیں۔ اب طہارت کو ہم یوز کریں گے طہارت، جو کہ غلط ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، یہ تین حروف ہیں جس میں ہم مکس اپ کر جاتے ہیں، ثا، سین اور صاد، ثا، سین اور صاد۔ اب ثا سے ثواب، اردو میں بھی ہم ثواب کہتے ہیں، لیکن آپ جب اس کو پروناؤنس آپ سنتے ہیں تو ہم ثواب کہہ جاتے ہیں، سین ادا کرتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ اور صبر، صبر یہ بھی ہم سین ادا کریں گے، غلط ہم استعمال کرتے ہیں، عام طور پہ صبر کہہ جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ تو یہ چند پوائنٹس ہیں جس پر آپ نے زور دینا ہے۔ ثواب، اس میں فرق آپ کو یوں نظر آئے گا کہ سین میں ہلکی سی آپ کو سیٹی کی آواز آ رہی ہے، سفر، جبکہ یہاں ثواب، ثواب بالکل زبان کی نوک سے، اور صبر، سین کو ذرا موٹا کر کے صاد، صبر۔ تو ہم اکثر صاد کو اور ثا کو سین بول جاتے ہیں، جو کہ غلط روش ہے۔ اسی طرح یہ بہت زیادہ کامن ہا اور ہا، ہم ہا کو بھی ہا ادا کرتے ہیں، حجاب، پردہ، اور ہادی، ہدایت دینے والا، ہم حجاب کو بھی حجاب کہہ جاتے ہیں، جو کہ غلط ہے۔ یہ دیکھا گیا ہے۔ اب ہا ہے، یہاں پر اردو دان یوں کوشش کرتے ہیں کہ اسے حلق اور بہت زیادہ ادا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ بھی ہم نے نہیں کرنا، جتنی اہل عرب کرتے ہیں ادائیگی صرف اتنی رکھیں۔ حجاب تو حجاب، اس سے زیادہ حلق پہ زور دینے کی ضرورت نہیں ہے، وہ عجیب سا وہ الفاظ اور آواز نکلتی ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے ہم بڑھتے ہیں، ذا، زا اور ضاد، اور پھر طا کے ساتھ جو ذا ہے، یہ چار حروف ہم ان سب کو زا ادا کرتے ہیں۔ جیسے ذرہ، ہم اردو میں بھی ذرہ کہتے ہیں لیکن ذرہ کہتے ہیں، جبکہ لفظ ہے ذرہ، ذا، ذرہ۔ اسی طرح زرافہ، ضعیف اور ظلم، یہ آپ نے اس میں کوشش کرنی ہے کہ ان حروف میں محنت کریں، اور ان لیٹرز کی خاص طور پہ جنہیں انڈر لائن کیا گیا ہے اور میں نے مینشن کیا ہے، اور مینشن میں نے اس لیے کیا کہ یہاں پر پاکستان میں، انڈیا میں، جہاں کہیں اردو بولی جاتی ہے، اردو دان ان میں غلطی کرتا ہے۔ قاف اور کاف، ہم قاف کو کاف ادا کرتے ہیں،
اور یہ میں نے مثال دی ہے کہ اس میں جیسے قلب ہے، دل، عربی میں بھی اور اردو میں ہم دونوں استعمال کرتے ہیں، اور کلب، ڈاگ. قلب کو ہم عام طور پہ کلب کہتے ہیں، ہم کہنا قلب چاہ رہے ہوتے ہیں، قلب سلیم، لیکن آپ کو نظر آئے گا کہہ رہے ہیں کلب سلیم، جو کہ ادائیگی میں چونکہ ہم نے گڑبڑ کی تو مطلب میں بھی غلطی ہو گئی. اور عربی اتنی سینسٹیو زبان ہے کہ ادائیگی میں آپ گڑبڑ کریں گے مفہوم ہی بدل جائے گا. آگے ہم بڑھتے ہیں. یہ حروف علت اب آ رہے ہیں اور یہ آج ہم پڑھ لیں گے تیزی کے ساتھ. حروف علت یہ 3 ہیں، الف، واو اور یا. جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ عربی میں حروف تہجی الفابیٹس 28 ہیں، جو کانسوننٹ حروف صحیحہ ہم انہیں کہتے ہیں. حروف علت سے مراد وہ حروف ہیں جن پر زیر، زبر اور پیش نہ آتی ہو، تب یہ حروف علت بنیں گے، الف، واو اور یا. آسان الفاظ میں اگر آپ سے یہ پوچھا جائے کہ عربی کے کانسوننٹس کتنے ہیں حروف صحیحہ، تو 28 ہی ہیں. حروف علت الف، واو، یا جب حروف علت کب بنتے ہیں، واولز کب بنتے ہیں؟ جب ان پر زیر زبر پیش نہ ہو. اگر زیر زبر پیش ہوئی تو یہ حروف علت نہیں ہیں. یہ ایک ذرا اہم بات ہے، اسے سمجھ لیں. آگے حرکت یا اعراب، زیر زبر اور پیش، یہ تو ہم جانتے ہی ہیں، یہ صرف یاد دہانی کے طور پہ یہاں پر مینشن کیا گیا. ہم اور آگے بڑھتے ہیں جی. پارٹس آف سپیچ، اور آج ہم اتنا ہی گرامر پڑھیں گے. عربی اس لیے بھی آسان زبان ہے کہ اس میں پارٹس آف سپیچ صرف 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف، بس. چونکہ اردو گرامر ہم نہیں جانتے، انگلش گرامر سے ہم زیادہ واقف ہیں، تو تھوڑا سا میں تقابل کروں گا انگلش گرامر سے. انگلش گرامر میں ہمارے پاس پارٹس آف سپیچ 9 ہیں، جبکہ عربی میں 3 ہیں. اور یہ آپ کے سامنے اسم، ہم کسی بھی شخص، جگہ، کسی بھی چیز کا نام. فعل، کوئی بھی کام، ایکشن، کوئی بھی اس میں موشن ہو، یہ فعل ہو گیا. اور حرف، جوائننگ ورڈ، اسم کو اسم سے ملا رہا ہے، یا فعل کو فعل سے، یا اسم کو فعل سے. تو یہ بس آپ ذہن نشین کر لیں کہ عربی کے پارٹس آف سپیچ یہ 3 ہیں، اسم، فعل اور حرف. اب آئیے اب ہم جملوں کی طرف آتے ہیں. آپ نے انہیں جملے کے طور پہ یاد کرنا ہے. جیسے پہلا جملہ یہاں مینشن کیا ہوا ہے، آپ سکرین پہ دیکھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ہم ورڈ ٹو ورڈ ہر جملے کو انشاءاللہ لیں گے اور یاد کریں گے، اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس کو یاد کرنے کا طریقہ کار کیا ہے. آئیے ہم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں. تو پہلا جملہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں دہراتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ کی دھتکارے ہوئے شیطان سے. یہ اس کا بامحاورہ ترجمہ ہے. یہ آپ کے سامنے ٹیبل آ رہا ہے، ہر جملے کو اسی طرح اینالائز کیا گیا. پہلے جو لفظ ہے اس کی اصل کیفیت اور اصل ماہیت، جو اس کی اصل شکل ہے، انہیں علیحدہ کر دیا گیا، اور پھر یہ لفظی ترجمے میں کیا بنتا ہے، اور پھر گرامیٹیکلی یہ جو پارٹس آف سپیچ ہم نے پڑھے کہ یہ آیا اسم ہے، حرف ہے، فعل ہے، یہ کیا بن رہا ہے. تو یہ آپ کو باقاعدہ ایک تجزیہ بھی سامنے ہر جملے کا آپ کو نظر آتا رہے گا. اب ذرا ایک بات ذہن نشین فرما لیں کہ آپ نے یاد کرنا ہے جملہ، لیکن جب ترجمہ دیکھیں گے تو اس کا لفظی آپ نے ترجمہ یاد کرنا ہے. اعوذ آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اس کا ترجمہ میں حفاظت میں آتا ہوں. باللہ، بی کی، اللہ اللہ، من سے، اینڈ سو آن. ال، چونکہ اس کا ترجمہ اردو میں اس کا آلٹرنیٹ کوئی نہیں ہے ال کا، انگلش میں البتہ ہے دی، کہ ہم اسپیسیفائی کر رہے ہیں. یہ آگے ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی، اور سو آن. اب ایک ایک کر کے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں، میں حفاظت میں آتا ہوں، یہ فعل ہے، آپ کو اس میں نظر آ رہا ہے ایک ایکشن، ایک موشن. باللہ، بی کی، اب یہ جوائننگ ورڈ ہے. اللہ ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اسم. من سے، یہ پھر حرف ہے. ال، دی، شیطان، شیطان.
اور شیطان کا لفظی مطلب ہے اللہ سے، جو اللہ کی رحمت سے دور پھینک دیا گیا ہو۔ یہاں پر الشیطان سے مراد جو ابلیس ہے، رجیم دھتکارا ہوا، دور پھینک دیا گیا۔ میں پہلا جملہ پھر سے دہراتا ہوں، آپ ذرا میرے ساتھ رہیے گا اور کوشش کریں کہ آپ بھی ساتھ ساتھ اپنے دل میں یا اتنی آواز سے کہ آپ کو سنائی دے دہراتے رہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آئیے اب ہم دوسرے جملے کی طرف آتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں پھر دہراتا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے میں شروع کرتا ہوں، ابتدا کرتا ہوں، جو رحمتوں کا خزانہ ہے اور رحمتیں برسانے والا ہے۔ اب ہم اس جملے کا تجزیہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ بی کے ساتھ اسم نام، اردو میں بھی ویسے ہم اسم کہتے ہیں، اور بی حرف تھا، اسم ہے۔ اللہ کا ترجمہ اللہ ہوگا لفظی، اور گرامیٹیکلی اسم ہے۔ الرحمن، الف لام دی، یہ حرف ہے۔ رحمان، رحمتوں کا مصدر و منبع، رحمتوں کا خزانہ یا بہت زیادہ رحمتیں کرنے والا۔ یہ جو ترجمہ آپ کے سامنے ہے یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا بتایا ہوا مفہوم ہے جو میں نے اخذ کیا۔ یہ بھی اسم ہے چونکہ صفت ہے، ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ الرحیم، الذی حرف، اور رحیم رحمتیں ہم پر لٹانے والا، ہم پر برسانے والا، یہ بھی اسم ہے، صفت ہے۔ عزیزان گرامی، ہم نے الحمدللہ ابتدا کر لی۔ اعوذ باللہ اور بسم اللہ، یہ دو جملے ہم نے پڑھے ہیں۔ میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ کوشش آپ نے یہ کرنی ہے، ہر سبق میں یہ جملے آپ نے یاد کرنے ہیں، اور میں مختصراً آپ کو یاد کرنے کا طریقہ بتا کے پھر اجازت چاہوں گا، اور میں یہ طریقہ روزانہ تقریباً دہراتا رہوں گا یاد دہانی کے طور پہ۔ یہ تو الحمدللہ سبھی کو یاد ہوں گے، اگر خدا نخواستہ یاد نہیں ہیں، کیونکہ یہ تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سمجھتا ہوں ہر مسلمان کو آنے چاہیے۔ نہیں آتے یاد کر لیں، سیکھنے میں، یاد کرنے میں کوئی عار، کوئی شرم نہیں ہے۔ ہمیں ایک چیز نہیں آتی، ہم نے سیکھنی ہے، اور ہم انشاءاللہ سیکھیں گے، آگے بڑھیں گے۔ یاد کرنے کا جو آسان طریقہ کار ہے، جیسے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بالفرض آپ کو یہ جملہ نہیں آتا تو اعوذ باللہ پہلے یہ ایک حصہ، اسے کم از کم آپ 10 مرتبہ دیکھ کر غور سے پڑھیں، اور اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کے کانوں کو سنائی دے۔ پھر من الشیطان الرجیم، یہ دوسرا جملہ ہے یا جملے کا یہ حصہ ہے، اسے پھر آپ دہرائیں، اور اسی طرح آپ 10 مرتبہ دہرائیں، پھر ان کو جوائن کر کے آپ 5 مرتبہ دہرائیں، اور پھر آپ غور سے دیکھیں اور 5 مرتبہ دیکھ کے پھر سے دہرائیں۔ مجھے امید ہے انشاءاللہ اس طرح آپ 20-25 مرتبہ آپ دہرائیں گے، اپنے آپ کو سنائیں گے، آپ کو یہ جملے آ جائیں گے۔ اور میں عرض کروں کہ انشاءاللہ 10 اسباق تک آپ کو یہ جملے یاد ہو گئے، ترجمے کے ساتھ، لفظی ترجمے کے ساتھ۔ آپ سے قرآن باتیں یہیں سے کرنا شروع کر دے گا۔ یہ 40 اسباق پورے ہوتے ہیں بإذن اللہ، آپ دیکھیں گے قرآن کا 70% بغیر ترجمہ اب آپ کو سمجھ آنا شروع ہو جائے گا۔ اور یہ میں نے الحمدللہ 2-3 مرتبہ باقاعدہ میں نے یہ دوستوں کے ساتھ، بھائی اور بہنوں کے ساتھ، یہ ہم نے بیج اس طرح نکالے بھی ہیں، اور الحمدللہ انہیں سمجھ آتا ہے قرآن پاکستان ہی میں۔ میری اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے، یہی اللہ سے التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما دیں کہ ہم قرآن کو صدق دل سے پڑھیں، سمجھیں، اور پھر اس پہ عمل پیرا ہونے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرما دیں، اور پھر قرآن کی تبلیغ کی، آگے پہنچانے کی بھی ہمیں اللہ توفیق عطا فرما دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ابھی آپ نے پروگرام آئیے قرآن پڑھنا سیکھیں کا لیکچر نمبر 1 ملاحظہ فرمایا۔ اب آپ کے سامنے اس لیکچر سے متعلق سوالات پیش کیے جا رہے ہیں۔ ان سوالات کے صحیح جوابات دینے والے ناظرین کو کیو ٹی وی کی جانب سے کورس کے اختتام پر سرٹیفکیٹس دیے جائیں گے۔ سوالات یہ ہیں۔ سوال نمبر 1،
عربی زبان کے حروف تہجی ان کی تعداد کتنی ہے؟ آپ کے سامنے 3 آپشنز ہیں، اے 25، بی 26 اور سی 28۔ سوال نمبر 2، عربی زبان میں حروف علت واولز کتنے ہیں؟ آپ کے سامنے پھر 3 آپشن ہیں، اے 3، بی 5 اور سی 7۔ سوال نمبر 3، عربی زبان کے پارٹس آف سپیچ کی تعداد بتائیے۔ 3 آپشن آپ کے سامنے آ رہے ہیں، اے 3، بی 7، سی 9۔ سوال نمبر 4، عربی زبان میں حرکت یا اعراب کسے کہتے ہیں؟ اے زیر اور زبر، بی زیر زبر اور پیش کو، سی صرف جزم کو۔ سوالات دوبارہ ملاحظہ فرما لیجیے۔ سوال نمبر 1، عربی زبان کے حروف تہجی کی تعداد کتنی ہے؟ اے 25، بی 26، سی 28۔ سوال نمبر 2، عربی زبان میں حروف علت واولز کتنے ہیں؟ اے 3، بی 5 اور سی 7۔ سوال نمبر 3، عربی زبان کے پارٹس آف سپیچ کی تعداد بتائیے۔ اے 3، بی 7، سی 9۔ سوال نمبر 4، عربی زبان میں حرکت یا اعراب کسے کہتے ہیں؟ اے زیر اور زبر، بی زیر زبر اور پیش کو، سی صرف جزم کو۔ اپنے جوابات اس پتے پر ارسال کریں۔